رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان۔ آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے اس موضوع پر بات کریں گے کہ رمضان المبارک شروع ہو جانے کے بعد حضور علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، آپ کی عبادت کیسے ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس طرح کی معرفت دنیا میں کسی کو حاصل نہیں، اور جو انسان اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب تہجد پڑھتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی دیر نماز میں کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحى من البکا، کہ حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے، یعنی اتنی شدت سے آپ رو رہے تھے جیسے کوئی چکی چل رہی ہو۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں لما کانت لیلۃ من اللیالی، کہ ایک رات کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ ذرینی اتعبد لربی، مجھے چھوڑو میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا واللہ انی لاحب قربک، اللہ کی قسم میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں، واحب ما سرک، جو چیز آپ کو پسند ہو، جو چیز آپ کو خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے، مجھے بھی اس سے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ نماز پڑھنے لگے، اور نماز کے اندر فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرُ، آپ رونے لگے۔ حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے کا جو کونا تھا وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم بکا، پھر آپ اتنا روئے، لم یزل یبکی حتی بل لحیتو، کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ثم بکا، پھر آپ روئے اور مسلسل روتے رہے، حتی بل الارض، یہاں تک کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فجاء بلال، اتنے میں حضرت بلال آئے، یؤذنہ بالصلاۃ، حضور علیہ السلام کو فجر کی نماز کا بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے لگا ہے۔ فلما رآہ یبکی، جب حضرت بلال نے حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ لم تبکی، اے اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی ٹھیک ہے میں بخشا بخشایا ہوں، میں معصوم ہوں، لیکن اس کا تقاضا تو یہ کہ میں اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ اور آپ نے آگے فرمایا لقد نزلت علی اللیلہ، کہ آج کی رات مجھ پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، اس آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو اس آیت کو پڑھتا تو ہے لیکن اس میں سوچتا نہیں۔ وہ آیت کیا تھی؟ سورہ آل عمران کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ جو آیات ہیں کہ آسمان کی خلقت میں، زمین میں اور سب میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور اللہ کی بنایا ہوا آسمان اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں غور و فکر کرتے ہیں،
اور غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ یوں بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ساری آیات آپ نے فرمایا مجھ پہ نازل ہوئی، تو اس کے لیے تباہی جو ان آیات کو پڑھتا اور ان میں غور و فکر نہ کرتا ہو۔ تو سورہ آل عمران کی آیات جب بھی پڑھیں تو اس میں غور و فکر بھی کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ طرز عمل تھا تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ عبادت کے حوالے سے ہم تو بخشے بخشائے بھی نہیں ہیں، ہم تو معصوم بھی نہیں ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں، تو ہمیں اللہ کی کتنی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے کتنی مغفرت طلب کرنی چاہیے، ہمیں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کی تفصیل کی طرف ہم آگے آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی آپ سنت کہہ لیں، جو آپ کا عمل ہے، سب سے اہم عمل کیا تھا کہ آپ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں حضور علیہ السلام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کے رسول پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، تو بھائی اگر آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے قربان ہیں، آپ واقعی عاشق رسول ہیں، تو ذرا اپنی بھوک کو بھی قربان کر کے دیکھیں نا، ذرا اپنی پیاس کو بھی قربان کر کے دیکھیں، ذرا اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر کے دیکھیں۔ یہ بھی تو اللہ کے رسول کا طریقہ اور فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعمال روزے سے متعلق وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں۔ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں افطاری کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اہتمام کرنے کا مطلب افطاری کرتے تھے، اور اس لیے تشریح اس لیے کر رہا ہوں کہ افطاری کا مطلب ہمارے ہاں جس طرح کی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں کہ لمبے لمبے دسترخوان ہیں اور جناب تکلفات اور ایک دنیا جہان کی اس میں چیزیں اور پھر نماز کا بھی پتہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اہتمام۔ مطلب یہ کہ آپ افطاری کرتے تھے، اسی طرح آپ سحری کرتے تھے۔ دوسرا عمل آپ کا یہ تھا کہ آپ افطاری میں جلدی کرتے تھے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے آپ افطاری کرتے تھے، پھر آپ مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ اور سحری کے اندر حضور علیہ السلام تاخیر کرتے تھے، یعنی بالکل ایسا نہیں کہ رات کے درمیان میں اٹھے، رات کو 2 بجے اٹھے، سحری کی، سو گئے، آخری وقت میں حضور علیہ السلام کتنے آخر میں کرتے تھے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخر وقت میں جا کے آپ سحری کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے جو افطاری آپ کی ہوتی تھی وہ تر کھجور سے ہوتی تھی۔ اگر تر کھجور نہیں تو پھر آپ خشک کھجور سے، آپ چھوارا کہہ لیں، خشک کھجور کہہ لیں، اس سے افطاری کر لیتے تھے۔ خشک کھجور بھی نہیں ملتی تھی تو آپ پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نمک سے افطار کرنا سنت ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ افطاری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں لیکن اس کو سنت قرار نہ دیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے سحری میں بھی کھجور کھانے کی ترغیب دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور تو ہے کہ افطاری میں کھجور کھائی جاتی ہے، اس کو سنت بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن سحری میں کھجور کھانے کو لوگ سنت نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور رمضان المبارک میں ویسے بھی کھجور زیادہ کھانی چاہیے، یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اس کے اندر ہر طرح کی پروٹین اور ہر طرح کی وہ چیز انسان کو مل جاتی ہے جو انسانی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں، یہ 4-5 پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیے، اس کے حوالے سے احادیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی، کہ آپ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، علی رطبات، تر کھجوروں پر۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتْ فَتُمَيْرَاتْ، اگر تر کھجور نہیں ملتی تھی تو خشک کھجور سے کر لیتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتْ، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی، حَسَا حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، تو پانی کے کچھ گھونٹ لے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو عطیہ کی، وہ کہتے ہیں دخلت انا ومسروق علی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت مسروق نے حضرت عائشہ سے کہا، رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے 2 صحابہ ہیں، کلاہما لا یعلو عن الخیر، دونوں ہی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، احدہما یعجل المغرب والافطار، ایک صحابی وہ ہیں
جو مغرب بھی جلدی پڑھتے ہیں اور افطار بھی جلدی کرتے ہیں. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے آپ افطاری کر لیں. جلدی کا مطلب یہ کہ غروب آفتاب کے بعد مزید تاخیر نہ کریں. جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا اس کے بعد مزید تاخیر نہ کریں. ورنہ تعجیل کا مطلب یہ نہیں کہ عصر میں افطاری کر لیں. تو ایک صحابی وہ ہیں جو مغرب بھی جلدی پڑھتے ہیں افطاری بھی جلدی کرتے ہیں. دوسرے صحابی وہ ہیں جو مغرب بھی دیر سے پڑھتے ہیں افطاری بھی دیر سے کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا من یعجل المغرب والافطار، کہ افطاری میں اور مغرب میں جلدی کون کرتے ہیں؟ حضرت مسروق نے بتایا عبداللہ، کہ عبداللہ ابن مسعود. حضرت عائشہ نے فرمایا ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، یہی رسول اللہ کا طریقہ ہے. یعنی مغرب کی نماز میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور افطاری کے اندر بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ایک اور حدیث، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی شہر رمضان، کہ ہم رمضان کے مہینے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فلما غابت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا آپ نے فرمایا یا فلان، اے فلان شخص، انزل فجدح لنا، آپ ذرا سواری سے اترو اور ہمارے لیے ستو کا شربت بناؤ یا ستو پانی میں مکس کر کے ہمیں دو. قال یا رسول اللہ، ہم نے کہا ان علیک نہارا، یا رسول اللہ ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے. یعنی سورج غروب ہو گیا تھا لیکن سورج غروب ہونے کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی روشنی تو رہتی ہے، تاریکی تو بہت بعد میں آتی ہے. ان علیک نہارا، یا رسول اللہ ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے. قال انزل فجدح لنا، آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے یہ ستو کا شربت بناؤ. قال فنزل فجدح، وہ صحابی اترے حضور کے لیے ستو کا شربت بنایا. فاتاہ به، حضور کے پاس لے کر آئے. فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور علیہ السلام نے وہ نوش فرمایا. پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد افطر الصائم، کہ بھائی جب سورج غروب ہو جائے اور رات آنے لگ جائے تو پھر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطاری کر لے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الى اللیل، کہ اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو. رات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں جو تاریخ تبدیل ہوتی ہے وہ مغرب کی اذان یا سورج غروب ہوتے ہی اسلامی کیلنڈر میں تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ سحری کے حوالے سے ایک صحابی فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتسحر، کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو آپ سحری کر رہے تھے. آپ نے فرمایا انہا برکت اعطاکم اللہ ایہا، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے جو اللہ نے خصوصی طور پر تمہیں دی ہے. فلا تدعوہ، تو اس برکت کو چھوڑا مت کرو. یعنی سحری پابندی سے کیا کرو، یہ نہیں کہ رات کو دیر سے کھایا پھر سو گئے، سحری بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، پھر ظہر میں اٹھ رہے ہیں، عصر میں اٹھ رہے ہیں. بھائی یہ کیسا رمضان المبارک ہے آپ کا؟ تو سحری آخر وقت میں کرنی چاہیے. اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نے سحری کی. ثم قام الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. قلت، میں نے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحری میں کتنا گیپ تھا؟ یعنی آپ نے اذان سے کتنی دیر پہلے سحری بند کر دی؟ قال قدر 50 آیتا، تو انہوں نے بتایا کہ 50 آیات کے برابر. یعنی جتنی دیر میں 50 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اذان سے اتنی دیر پہلے حضور علیہ السلام نے سحری بند کر دی. تو سحری میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اذان تک کھاتے رہیں. تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں سحری ہونی چاہیے. 50 آیات آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ 50 آیات کتنی دیر میں پڑھتے ہیں. تو جتنی دیر میں آپ 50 آیات پڑھ سکتے ہیں اذان سے اتنی دیر پہلے سحری بند کر لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور تاخیر سے سحری کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھ سکیں گے. اگر سحری پہلے کر لیں گے تو نماز چھوٹ جائے گی. تو وہ کیسا رمضان جس میں آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے؟ فجر کی نماز ساری نمازوں میں سب سے اہم نماز وہ فجر کی نماز ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. یہ میں نے بتایا نا کہ سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے، جس طرح افطاری میں کھجور کھانا سنت ہے، اس لیے سحری میں بھی کھجور کھایا کریں. اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا انس انی ارید الصیام، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اطعمنی شیئا، مجھے کچھ کھلاؤ، فاتیتہ بتمر، میں کھجور لے کر آیا، واناء فیہ ماء، ایک برتن لایا جس کے اندر پانی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول کیا، نوش کیا اور روزہ رکھ لیا۔ اسی طرح اگر آپ روایات کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افطاری کا دسترخوان ہوتا تھا وہ کوئی بہت اتنا وسیع نہیں ہوتا تھا جتنا ہمارے یہاں افطاری میں بہت زیادہ ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان میں آپ زیادہ کھائیں، بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ رمضان میں آپ کا رزق بڑھا ہے تو آپ سموسے بھی پھوڑ رہے ہیں، پکوڑے بھی، اور جناب روح افزا بھی، اور جو آپ کو مل رہا ہے آپ انڈیلتے جا رہے ہیں، تو بھائی آپ کا یہ پیٹ ہے کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا کھانے پینے میں وہ بہت ہلکا پھلکا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی انسان نے معدے سے زیادہ بدترین برتن نہیں بھرا۔ آپ نے فرمایا کفا لابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں۔ فإن كان لا محالہ، اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں میں نے رج کے کھانا ہے، تو رج کے کھانے کا جو اسلام میں لمٹ ہے وہ کیا ہے؟ ثلث لطعام ثلث لشراب وثلث لنفس، 1/3 معدے کا کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے۔ یعنی اگر بہت زیادہ کھانا ہے تو اس کی آخری لمٹ یہ ہے کہ آپ اپنے معدے کو 1/3 بھریں بس۔ یعنی ایسی حالت میں آپ دسترخوان سے اٹھیں کہ ابھی آپ کی بھوک برقرار ہو، یہ نہیں کہ ٹھونستے چلے جائیں اور پھر افطاری کی تو وہیں پہ لیٹ گئے، نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افطاری ہوتی تھی وہ حلال مال سے ہوتی تھی۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے مال میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، بہن کی میراث دبائی ہوئی ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز طریقے سے کوئی غلط کانٹریکٹ کر کے انکم جنریٹ کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے وہ افطاری کر رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے وہ افطاری کر رہا ہے تو بھائی اس کے رمضان کے روزوں کی کیا اس کو برکات نصیب ہوں گی؟ تو حلال حرام کی تمیز کرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیسک تعلیمات ہیں، رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تو اگر کوئی رمضان میں حرام سے نہیں بچتا تو رمضان کے علاوہ حرام سے کیسے بچے گا؟ تو رمضان میں جہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی فلمیں نہیں دیکھنی، ڈرامے نہیں دیکھنی، ٹائم ضائع نہیں کرنا، فحش چیزیں نہیں دیکھنی، فلاں، تو بھائی یہ بھی تو عزم کرنا ہے نا کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے۔ بنیادی طور پر تو تربیت اس چیز کی دی جا رہی ہے۔ رمضان میں جب انسان اللہ کے حکم پر حلال کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو رمضان کے بعد اور رمضان کے اندر بھی حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟ آپ دیکھیں رمضان میں آپ اللہ کے کہنے پر حلال کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں اور رمضان میں اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ رہے، تو اس رمضان کی کیا برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔